آخر کار آج میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس حسین معرف کو دیکھنے کے لیے دل کی طلب دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور آج میں کامیاب ہوا۔ جو ہی نظر اس خوبصورت حسینہ پر پڑی تو حیران رہ گیا۔ بلا کی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ میری نظریں اس پر سے ہٹنا ہی بھول گئیں۔ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا اسے صحن میں چلتا پھرتا میں دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا اور وہ بھاگ کر اندر چلی گئی، مگر میں خوش تھا۔ آخر کار کب تک یہ پردے دار بی بی مجھ سے چھپ کر رہتی؟ محلے کی ساری لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کو ترستی اور یہ ہر وقت اپنا چہرہ چھپائے گھومتی، مگر آج میں نے بھی دیکھ ہی لیا تھا، اور سچ میں اس کے حسن کا اقرار میرے دل نے کیا۔ پھر رات کو دوستوں کے محفل میں بیٹھ کر میں اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا، یہ جانے بغیر کہ آج کی جانے والی غلطی مجھے تمام عمر کے لیے برباد کرنے والی ہے۔ میرا نام جنید ہے، میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کا انتہائی بگڑا بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونے کے باعث ماں باپ نے لاڈ پیار سے پالا، اور ان کا یہی لاڈ مجھے بگاڑ گیا۔ ابا کی مارکیٹ میں ایک بہت بڑی دکان تھی کریانے کی، اور روزانہ بہت کھلے پیسے کماتے۔ دن بدن دکان کا کام بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے بھی وہاں بیٹھنے کا کہتے، مگر میں ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا، آخری سال تھا۔ ابھی میں یہ کمائی کے چکروں سے بہت دور رہنا چاہتا تھا۔ کالج میں امیر لڑکوں سے دوستی کر کے میں گھر سے بہت دور ہو گیا، زیادہ تر وقت انہی کے ساتھ گزرتا۔ میری دلچسپی لڑکیوں میں بڑھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی لڑکیوں کے کالج کی چھٹی ہوتی، میں دوستوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر وہاں پہنچ جاتا، مگر ہماری آوارہ فطرت دیکھ کر کوئی لڑکی ہمیں گھاس نہ ڈالتی۔ نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ سارے پیسے میں ابا کے اکاؤنٹ سے چوری کرتا تھا۔ جب کبھی وہ مجھے دکان پر بیٹھنے کا کہتے، میں ہر بار ان کی دراز سے کچھ پیسے اٹھانا نہ بھولتا، پھر انہی پیسوں سے خوب عیش کرتا اور دوستوں کو بھی کرواتا۔ غرض زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی۔ ایک دن اچانک یہ ہوا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج کل ہمارے محلے میں ایک بات گردش میں تھی، ایک مولوی اور اس کی بیٹی کی آمد، جو ایک کمرے کے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ دونوں باپ بیٹی بڑے عاجز اور شریف قسم کے تھے۔ مولوی صاحب تو گھر سے باہر نہ نکلتے۔ وہ سفید داڑھی والے بزرگ تھے، جبکہ ان کی بیٹی کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہ تو محلے کی کوئی عورت ان کے گھر آتی جاتی تھی، مگر ہاں محلے کی عورتیں باتیں ضرور بناتی کہ یہ باپ بیٹی کیسے ہیں جو ہر وقت گھر میں بند رہتے ہیں۔ ہر کوئی ان کے بارے میں مشکوک اظہار کرتا۔ ایک دن میرا دوست یاسر بولا، یار سنا ہے مولوی کی بیٹی بڑی حسین ہے، جبھی تو کسی کے سامنے نہیں آتی۔ میں نے کہا، کوئی ایسی لڑکی ہے ہی نہیں محلے میں جو میری نگاہ سے چھپ کر رہی ہو۔ دیکھنا میں بھی اسے دیکھ کر رہوں گا کہ وہ واقعی خوبصورت ہے یا پھر جھوٹ ہے۔ اب میں کسی نہ کسی طرح مولوی کی بیٹی کا دیدار کرنا چاہتا تھا، مگر حیران رہ جاتا جب مولوی کسی پہرے دار کی طرح اپنی بیٹی کے پاس موجود رہتا۔ ایک دو بار میں نے باتوں ہی باتوں میں اماں سے پوچھنا چاہا کہ مولوی اور اس کی بیٹی کسی کے گھر آتے جاتے کیوں نہیں، یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ ارے اماں نے کہا، ہمیں کیا پتہ بیٹا، ہمیں تو آج تک نہ کسی نے مخاطب کیا نہ کچھ، مگر عورتیں کہتی ہیں کہ اس کی بیٹی رات کو چھت پر گھومتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اب میرے دل میں اور بھی تجسس بڑھ گیا، کیونکہ اماں نے کہا تھا ان کے گھر کوئی رشتہ دار بھی نہیں آتا جاتا۔ اب میری کوشش تھی بس کسی طرح اسے دیکھ لوں، اور کئی دن لگاتار کوشش کرنے کے بعد بالآخر میں کامیاب ہو گیا۔ جب اسے دیکھا وہ حد سے زیادہ خوبصورت نکلی۔ اس کی کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، گوری رنگت، اوپر سے وہ مجھے دیکھ کر ایسے گھبرا گئی جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے جب دیکھا مولوی صاحب نماز پڑھنے گھر سے نکلے ہیں، میں چھت پر آ گیا اسے اشارے کرتا، مگر ایک دن میری قسمت خراب تھی۔ جو ہی میں چھت پر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اسے آوازیں لگا رہا تھا، اچانک مولوی صاحب کمرے کے دروازے سے باہر نکلے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اب میری شامت آ گئی، کیونکہ انہوں نے جس طرح غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا تھا، میں ان کا غصہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کی بیٹی سہمی ہوئی صحن میں کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، مولوی صاحب کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو شکر ہے، بیچارے شریف آدمی ہیں، انہوں نے میری اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا آج رات گھر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کو اپنے گھر کے صحن میں ابا کے پاس بیٹھے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ قریب تھا کہ میں گزر کر اندر چلا جاتا، اچانک ابا نے زوردار آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ابا نے کہا، یہ میں کیا سن رہا ہوں جنید،
پہلے تو صرف باہر سے شکایتیں آتی تھیں، اب محلے والے تمہارے کارنامے لے کر میرے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ شریف آدمی ہے، ان کی بیٹی کو تم کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ابو کا لہجہ غضبناک تھا۔ میں گھبرا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا، میں پہلے ہی بیمار رہتا ہوں، ایک اکیلی بیٹی کی وجہ سے زندگی کی گاڑی بمشکل گھسیٹ رہا ہوں، جلد سے جلد اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ یہ ایک دو بار نہیں بلکہ کئی دفعہ اپنے گھر کی چھت سے اسے تنگ کر چکا ہے۔ لوگوں نے اسے چھت پر کھڑے دیکھا ہے۔ میری بیٹی تو بدنام ہو گئی ہے آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ مولوی کی بات 100% درست تھی، مگر میں نے اسے اتنا تنگ نہیں کیا تھا کہ محلے والوں کو خبر ہو جاتی۔ ابا غضبناک ہو گئے اور بولے، اب آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں مولوی صاحب۔ میں اس لڑکے کی حرکتوں سے واقف ہوں کہ یہ کتنا گرا ہوا نیچ انسان ہے۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا، مگر مولوی صاحب کی جو انہوں نے بات کی اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے کہا، میں اور کچھ نہیں چاہتا، آپ لوگ بھی اچھے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں میری بیٹی سے آپ کے بیٹے کا نکاح ہو جائے۔ یہ سن کر ابا حیران رہ گئے کہ ابھی تو میں کوئی کام بھی نہیں کرتا، کالج میں پڑھ رہا ہوں، اور اتنی جلدی شادی؟ مگر ابا راضی لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، مجھے آپ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ گھر میں سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا مولوی صاحب کی بیٹی سے نکاح ہونے جا رہا تھا، جبکہ میں اس بات پر راضی نہیں تھا۔ امی حیران ہو کر بولی، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی خود اپنی خوبصورت جوان بیٹی کا رشتہ ایک ایسے نوجوان سے کرنے پر تیار ہو جائے جو کسی کام کا نہیں، جو بری فطرت کا مالک ہے، کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا۔ امی میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھیں، مجھے غصہ بھی آیا، مگر ان کی بات میں سچائی تھی۔ محلے بھر میں بدنام تھا۔ ایک دن بعد نکاح ہو گیا، جس کا نام مجھے ابھی ابھی پتہ چلا تھا۔ اس کا نام سیما تھا۔ سادگی سے رخصت ہو کر وہ ہمارے گھر آ گئی۔ جو بھی تھا، میری اماں اور بہنیں خوش تھیں، کیونکہ سیما خوبصورت تھی۔ دلہن بن کر تو وہ اور بھی غضب ٹھا رہی تھی۔ میں تو ویسے ہی اندر سے خوشی محسوس کر رہا تھا کہ خوبصورت لڑکی میری ہمسفر بن گئی۔ مگر یہ شادی جس طرح ہوئی، میرے سارے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر شادی کی رات ابا نے مجھے سونے کی انگوٹھی تھمائی اور بولے، تم اپنی طرف سے کوئی چیز اسے نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی تمہاری حیثیت نہیں۔ یہ انگوٹھی اپنی بیوی کو دے دینا۔ وہ مجھے طعنہ دینا ہرگز نہ بھولے تھے، اور میں منہ بناتا اندر چلا آیا، مگر نہیں جانتا تھا کہ ایسی بھیانک چیز میرے سامنے آنے والی ہے جس کا میں نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ جب میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا، اچانک اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں اس کی نظریں دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ بجائے اس کے کہ میں ہاتھ پکڑتا، اچانک اس نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا کہ مجھے لگا جیسے کسی انگارے نے مجھے چھو لیا ہے۔ اپنی لال آنکھیں نکال کر وہ مردانہ آواز میں بولی، خبردار جو تم میرے قریب آئے، میں ابھی تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ غضبناک لہجہ سن کر میں بدحواس ہو کر باہر بھاگا۔ امی سے کہا، امی جا کر اسے دیکھیں، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ امی جو ہی کمرے میں گئیں تو خود بھی چیخنے لگی، کیونکہ دلہن کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ سب حیران تھے کہ پہلی رات اسے کیا ہو گیا، جبکہ مجھے تو بس اس سے شدید خوف آ رہا تھا۔ اگلے دن نئی صبح کا آغاز تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہوئی، کیونکہ آج دلہن کی منہ دکھائی تھی۔ سب حیران تھے کہ بیٹیوں کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پہلے کیوں کر دی، مگر ہم لوگوں نے اس بات کو چھپا لیا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، شاید اسے کوئی بیماری ہے، یا یہ بھی ممکن ہے مرگی کے دورے پڑتے ہوں۔ میں تو سیما کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس کی لال آنکھوں کو میں اب تک فراموش نہیں کر پایا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، بس امی کو پتہ تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلی رات اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی، اور تو اور اس کا باپ بھی اسے لینے نہیں آیا۔ میں ہرگز اس بیمار لڑکی کے ساتھ سونا نہیں چاہتا تھا۔ آج بھی میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں آیا، کروٹ لے کر سو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سجی سنوری بیڈ پر بیٹھی جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر مجھے سوتے دیکھ کر وہ باتھ روم میں جا کر کپڑے بدلنے لگی، مگر آدھا گھنٹہ ہو گیا وہ باتھ روم سے باہر نہیں نکلی، جب پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی، کہیں وہ کل کی طرح اندر جا کر بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بجایا، مگر وہ خود بخود کھل گیا۔ وہ واقعی بے ہوش پڑی تھی، اس کے بال بکھرے تھے۔ بامشکل اسے میں اٹھا کر باہر لے آیا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر 3-4 آدمیوں کی طاقت ہے۔ وہ بہت وزنی لگ رہی تھی، حالانکہ تھی تو کمزور۔ میں اس کے ان ڈراموں سے تنگ آ گیا تھا۔ اگر میں رات جا کر امی کو بتاتا تو مہمانوں کو بھی پتہ چل جاتا۔ میں نے اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ پھر خیال آیا کہ پانی کے چھینٹے گراتا ہوں، شاید ہوش میں آ جائے۔ خیر، ایسا کرنے سے ہوش میں آ گئی، مگر اسے سخت سردی لگ رہی تھی، جسم نیلا ہو رہا تھا۔
آنکھیں بھی عجیب سی لگ رہی تھیں، ایسا لگا وہ سیما نہیں کوئی اور ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہولناکی کے ڈیرے تھے، جیسے اس نے کوئی خوفناک منظر دیکھ لیا ہو۔ میں نے محسوس کیا وہ بخار میں کانپ رہی ہے۔ اگلی صبح تک وہ بری طرح کانپتی رہی، مگر میں غصے میں ابا کے پاس گیا اور کہا، میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا، عجیب حرکتیں کرتی ہے، اس کی آنکھیں اتنی لال ہو جاتی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ امی ابو یہ سن کر حیران رہ گئے، مگر ہمیں تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، شاید بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آج اسے باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب آئے اور اسے لے کر چلے گئے۔ میرا ارادہ تو اسے ہرگز واپس لانے کا نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے واپس نہیں لے کر آؤں گا، بھلے امی ابو کتنا ہی زور لگائیں، مگر جو ہی 2-3 دن گزرے وہ پھر سے مجھے اپنے کمرے میں بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے غصے میں منہ موڑ لیا، اٹھ کر کپڑے ڈھونڈنے لگا، الماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی، اس نے اچانک مجھے دھکا دیا تو میں زمین پر گر گیا۔ وہ غضبناک ہو کر کھڑی تھی، پھر مردانہ لہجے میں بولی، اپنے گھر والوں سے کہو مجھے واپس میرے باپ کے گھر چھوڑ آئیں، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا یا کسی نے مجھے کچھ کہا تو میں اس کا پورا حشر کر دوں گی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، یہ تم کیا ڈرامے کر رہی ہو؟ جب تم شادی پر راضی نہیں تھی تو اپنے باپ کو منع کرتی۔ یہ سنتے ہی اس نے میرا ہاتھ دبوچا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی، اس بڈھے کو 1000 بار کہا ہے کہ سیما صرف میری ہے، وہ اس کی شادی کا خیال دماغ سے نکال دے، وہ میری عشق ہے، میری چاہت ہے، مگر اس کا یہ بڈھا باپ یہ سمجھتا ہی نہیں، اور اب تو اس نے ہر حد پار کر دی اس کا نکاح کر کے، مگر اگر تو نے نکاح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تیرا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ اب میں خاموش ہو گیا، آہستہ آہستہ بات سمجھ آنے لگی کہ ضرور یہ کوئی عصبی معاملہ ہے یا پھر سیما ڈرامے کر رہی ہے، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس کی شادی زبردستی کی ہے۔ اس کے باپ نے اب بے چینی سے میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ امی اسے دیکھ رہی تھی، وہ گھر میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی، وہ بھی سر جھکا کر نہایت شریف معصوم لگتی، مگر میں جانتا تھا اس معصوم چہرے کے پیچھے مکار چال چلے بیٹھی ہے۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، مگر ہمیں بیوقوف بنا رہی تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ امی دبے لہجے میں بولی، بیٹا تم اس سے باتوں باتوں میں پوچھو نا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، سچ میں اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے یا پھر ہمیں جان بوجھ کر الو بنا رہی ہے۔ امی نے مجھے اجازت دے دی، آج رات میں اس سے بات کرنے والا تھا، مگر اچانک مجھے کل والا واقعہ یاد آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، میں ہرگز نہیں پوچھوں گا، آپ ایسا کریں اس کے ابا کو بلائیں، وہ ہی اس سے بات کریں گے۔ یہ سن کر اب امی راضی ہو گئیں۔ ابو نے بھی فیصلہ کیا کہ مولوی صاحب سے بات کی جائے کہ آخر بیٹی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ جب وہ شادی پر راضی نہیں تھی تو ضرورت ہی کیا تھی اس کا نکاح کرنے کی۔ اگلے دن مولوی صاحب آ گئے۔ وہ مولوی تھا، ہرگز ہم سے جھوٹ بات نہیں کر سکتا تھا۔ ابا نے صاف الفاظ میں پوچھا تو ہم نے دیکھا اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی اہم راز افشا ہونے کا ڈر ہو۔ میں بھی برابر میں بیٹھا تھا۔ میں نے بتایا کہ کیسے آپ کی بیٹی نے مجھے دھمکی دی ہے۔ وہ بھی مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی ہے کہ اس کے اندر وہ نہیں کوئی اور ہے۔ میری بات کو مولوی صاحب اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات چھپائی ہے، دراصل سیما کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ یہ سن کر میں اور ابو حیران رہ گئے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر بڑی بے چارگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بولے، میری بیٹی پر ایک جنزادہ عاشق ہے، آج سے نہیں، سالوں سے، بلکہ بچپن سے، جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا یہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں کام پر جاتا تھا تو اسے پڑوس میں بھیج دیا کرتا، جہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، وہ اس کا کام بھی کر دیتی اور اس کے گھر میں پورا پورا دن گزارتی، مگر یہیں پر مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس بوڑھی عورت کے گھر میں ایک درخت تھا جو سیب زدہ تھا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا، مجھے بالکل خبر نہ ہوئی کب وہ جنزادہ اس کے سامنے آنے لگا۔ وہ انسانی روپ میں اس کے سامنے آتا۔ میری بیٹی نے بھی اس سے خوب دوستی کر لی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت اکیلی تھی۔ بڑھیا پورا دن چارپائی پر پڑی رہتی، جبکہ وہ اس کے سو جانے کے بعد پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ دھیرے دھیرے وہ بڑی ہو رہی تھی، میں نے دیکھا وہ بہت خوش رہتی ہے، میں اس کی خوشی کی وجہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے رات کے وقت کسی سے بات کرتے دیکھا، وہ بھی کسی نادیدہ چیز سے۔ میں تو یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اگلے دن جب میں نے اس سے پوچھا
تو اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ وہ میرے سامنے آتا ہے۔ اس نے مجھے دوستی کا کہا تو میں نے دوستی کر لی، وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا وہ ہے کون؟ جب اس نے مجھے ایک طرف اشارہ کر کے کہا وہ دیکھیں وہ سامنے کھڑا ہے اس درخت کے نیچے، تو میں حیران رہ گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تب کہیں جا کر مجھے سمجھ آئی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے جو صرف سیما کو نظر آتا ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ اسے کہو میرے سامنے نہ آیا کرے، ورنہ میں کسی مولوی عامل کو بلا کر لے آؤں گا جو اسے اسی پیڑ کے اندر قید کر دے گا۔ مگر وہ جن زادہ بلا کا طاقتور تھا، اس نے سیما کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئی اور اسے بھی سمجھ آ گئی کہ وہ انسان نہیں ہے۔ پھر میں نے مولوی کو بلایا، اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھایا۔ مولوی نے اسے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اس پر جن زادہ عاشق ہے جو کسی قیمت پر اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور یہ کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، لاکھ عملیات کرنے کے باوجود وہ کسی صورت اس سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ محلے والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اسی لیے میں اس کی سہیلیوں سے بھی دور رکھتا۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ اس کی سہیلیوں نے اسکول میں بھی پھیلا دیا تھا کہ سیما کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ رفتہ رفتہ ہم نے وہ اسکول چھوڑ دیا۔ سیما گھر میں رہنے لگی، اس پر شدید اثرات حاوی ہو چکے تھے، وہ ذہنی اذیت میں تھی۔ پھر اس محلے میں رہنا میرے لیے دو بھر ہو گیا۔ یوں میں اور میری بیٹی وہ گھر چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ میں اس کا علاج کروا رہا تھا۔ ایک عامل نے مشورہ دیا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، یہی واحد حل ہے اس مخلوق سے پیچھا چھڑانے کا۔ مجھے آپ لوگ اچھے لگے، آپ کا گھرانہ اور آپ کا بیٹا بظاہر تو یہ میری بیٹی کو تنگ کرتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ آپ شریف ہیں، اور جس کا باپ شریف ہو وہ بیٹا بھی سدھر ہی جاتا ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کروا دی۔ مجھے معاف کر دیں، اس میں میری کوئی چال نہیں تھی، بلکہ سیما کی زندگی کا معاملہ تھا۔ آپ لوگوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، سیما سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جبکہ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں ابو کی بات سن کر حیران رہ گیا، جو انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، مولوی جی آپ پریشان نہ ہوں، آج سے سیما آپ کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے، اس کا علاج کروانا اب میری ذمہ داری ہے۔ میں تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کہ میں سیما کو گھر میں رکھوں، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا، ایسے میں امی ابو کا رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ پھر مولوی صاحب کے جانے کے بعد میں غصے سے ابا سے بولا، میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، خدا کا خوف کرے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بولے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تم بیٹھک میں سو جایا کرنا، فی الحال اسے اکیلا چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں کسی عامل کو جو اس کا روحانی علاج کر سکے۔ لڑکی اچھی ہے مگر دونوں باپ بیٹی کس قدر پریشان ہیں، ویسے ہی ہمارے معاشرے نے انہیں بالکل تنہا کر دیا ہے، ایسے میں ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اگر ایسا ہم کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسی لحاظ سے تمہارا اخلاقی فرض بنتا ہے تم اس کا علاج کرواؤ، اب تو تمہیں اسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ مجھے ابو کی باتیں سن کر غصہ آیا اور اس دن سے میں بیٹھک میں سونے لگا، مگر یہ اس کے اگلے دن کی بات ہے جب آدھی رات کو اچانک ایک عجیب احساس سے میری آنکھ کھلی، میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے بستر کے قریب کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھیں۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر میں بے اختیار خوف زدہ ہو گیا۔ میں غصے سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبھی وہ عجیب بھاری لہجے میں بولی، مجھے گھر سے باہر جانا ہے تو مجھے لے کر جاؤ۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہیں جہاں وہ رہتا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے عجیب بکواس کر رہی تھی۔ میں نے کہا نکلو میرے کمرے سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ تم فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ، صبح تمہیں لے چلوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ مسکرا کر بولی، کیا سچ میں تم مجھے لے کر جاؤ گے؟ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ ہاں، تمہاری بات مان کر تمہیں ضرور وہاں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، جانتا تھا کہ یہ وہ نہیں بلکہ اس کے اندر موجود دوسری طاقت ہے۔ مجھے امی ابو پر بہت غصہ تھا جنہوں نے اس آسیب زدہ لڑکی کو بجائے اس کے باپ کے گھر بھیجنے کے یہی مستقل رکھ لیا تھا۔ پوری رات وہ میرے کمرے میں موجود رہی اور میرا سونا محال ہو گیا، مگر جوں ہی فجر کی اذان ہوئی وہیں فرش پر لیٹ کر سو گئی۔ میں جانتا تھا اس کی حالت ٹھیک نہیں اور وہ جو بھی کر رہی ہے اس پر موجود جنات اسے کروا رہے ہیں۔ اگلے دن امی اسے نہ جانے کہاں لے جانے کا ارادہ رکھتی تھیں،
امی نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ امی غصے سے بولی، اب میں کیا اکیلی اسے سنبھالوں گی، تم بھی ساتھ چلو۔ میں اسے اس عامل بابا کے پاس لے کر جا رہی ہوں، پتہ تو چلے کہ آخر وہ اس پر ایسے حاوی کیوں ہے۔ یہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ میں نے دیکھا وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے یا اس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل چل پھر رہے ہیں۔ پھر امی اسے بہت بڑے عامل کے پاس لے آئیں جہاں عورتوں کی ایک بھیڑ تھی۔ ساری عورتیں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں کیونکہ وہ خوبصورتی میں بے مثال تھی، جبکہ امی پر غصہ آ رہا تھا۔ فالتو میں ہی انہوں نے اس کے باپ سے کہا کہ ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ اچھا ہے وہ خود ہی اس کا علاج کرواتا، میں تو ہرگز ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ میں باہر موجود رہا۔ اتنی دیر گزر گئی، امی اسے لے کر اندر گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ دونوں باہر آئے، ہم نے دیکھا کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر عامل نے ایسا کیا انکشاف کیا جو سن کر امی اتنی پریشان ہو گئی۔ وہ تھکی تھکی مرجھائی لگ رہی تھی۔ گھر جاتے ہی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی میری بہن سے نہ جانے سرگوشیوں میں کیا بات کر رہی تھی، میں کان لگائے سننے کی طاق میں تھا، مگر امی کی بات نے میرے پیروں سے زمین کھینچ کر نکال دی۔ امی میری بہن سے بول رہی تھی، عامل نے بتایا ہے اس لڑکی پر بڑا خطرناک جن حاوی ہے جو اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا۔ وہ کسی طرح اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ شہنشاہ جنات ہے۔ سالوں پہلے وہ اس کا عاشق ہو گیا تھا اور اب اتنے سال گزرنے کے بعد اس کا عذاب بہت گہرا ہے۔ بہت مشکل ہوگا کہ وہ اسے چھوڑے۔ اگلے دن ابو کو جب یہ سارا معاملہ پتہ چلا، وہ امی سے کہنے لگے، تم اسے لے کر وہیں جاتی رہو، دیکھنا کچھ نہ کچھ تو افاقہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہماری بہو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں حیران ہوا کہ ابو اس کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں، اور امی بھی، آخر اس لڑکی نے ایسا ان پر کیا جادو کر دیا ہے جو سب اس کے خلاف ایک حرف سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر اگلے دن جو ہوا تھا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جب میں صبح اٹھ کر ناشتے کی میز پر آیا، امی بڑی پریشان تھی۔ امی ابو سے سرگوشی میں کہہ رہی تھی کہ سیما اپنے کمرے میں نہیں۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، کیا ضرورت تھی آخر پرائی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کی؟ اب اس کے یہ تماشے ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ اب وہ بولے، کہاں چلی گئی ہے؟ وہ ایسے تو نہیں جا سکتی۔ پھر ابا کہنے لگے، جا کر اس کے باپ کے گھر دیکھ کر آؤ، ہو سکتا ہے وہ باپ کے پاس چلی گئی ہو۔ ابو نے مجھے صبح ہی صبح وہاں دوڑا دیا۔ میں بیزار چہرہ لیے وہاں چلا آیا اور حیران رہ گیا۔ وہ باپ کے قدموں میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ ابا خدا کے لیے مجھے وہیں جانے دیں، میں کسی کی زندگی اپنی وجہ سے عذاب میں نہیں ڈال سکتی۔ میں اسی گھر میں جانا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے وہیں چھوڑ کر آئیں۔ وہ باپ کی منتیں کر رہی تھی کہ اب یہ کون سے گھر میں جانے کی بات کر رہی ہے، مگر اس لمحے میں نے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر دیکھیں۔ ان آنکھوں نے میرے دل پر گہرا وار کیا۔ وہ مجھے بہت مظلوم اور معصوم لگی۔ پھر میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں سیما۔ وہ ڈر کر اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں نے دیکھا مولوی صاحب کے چہرے پر بڑی پریشانی تھی۔ وہ بولے، بیٹا مجھے معاف کر دو، بس تم میری بیٹی کو یہیں چھوڑ دو، میں تم لوگوں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا، آخر مجھے بتائیے مولوی صاحب بات کیا ہے؟ یہ کس بات کی ضد کر رہی ہے؟ مجھے دیکھتے ہی سیما فوراً کمرے میں چلی گئی۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ اسی گھر میں جانے پر بضد ہے۔ وہ بوڑھی عورت، اس کا انتقال ہو گیا ہے، مگر اس کا گھر آج بھی ویسے ہی ویران اور خالی پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے اس گھر میں آصف رہتا ہے جو کسی کی بھی زندگی نگل سکتا ہے، اور میری بیٹی کہتی ہے کہ میں وہیں رہوں گی۔ اب تم بتاؤ بیٹے میں کیا کروں؟ انہوں نے پریشانی سے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر سیما کی یہی ضد ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں جاؤں گا، بھلے اس کے لیے اب مجھے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے، مگر بیٹا وہاں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، ایسے تو وہ جنزادہ اس پر اور حاوی ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اگر ہو جائے گا تب بھی میں سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ سے وعدہ کیا ہے تو اب میں یہ وعدہ نبھاؤں گا۔ سیما کو لے کر میں گھر آ گیا۔ امی ابو سے میں نے کہا کہ میں اسے لے کر کسی خاص جگہ جا رہا ہوں۔ میں انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرا ارادہ اسی گھر میں جانے کا ہے جہاں سے اس سارے معاملے کی شروعات ہوئی تھی، اور آج تک اس مخلوق نے اس کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ میں نے دیکھا سیما کا چہرہ خوشی سے چہک رہا تھا، وہ میرے فیصلے پر خوش تھی، جبکہ میں دیکھتا تھا کہ وہ تو بڑی پریشان رہتی تھی۔ اس کے باوجود
اس کی یہ خوشی اور جوش میری سمجھ سے باہر تھا۔ اگلے دن ابو نے تھوڑے پیسے مجھے دیے، میں نے تھوڑا سا سامان لیا، کپڑے، اور اسی گھر میں چلا آیا۔ وہ گھر بالکل ویران اور اجاڑ لگ رہا تھا، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ یوں آتا دیکھ کر محلے کے لوگ حیران تھے کہ میں یہاں کیا لینے آیا ہوں۔ جب انہوں نے میرا سامان دیکھا تو ایک آدمی بولا، ارے بھائی صاحب، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ نوجوان ہو، جوانی کے جوش میں یہ بات بھول گئے کہ تمہیں اگر کسی نے یہ گھر کرائے پر دلوایا ہے تو اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تم اس گھر میں رہو گے، کیونکہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ یہاں رہنے والا آسیب کسی کو بسنے نہیں دیتا۔ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، شاید نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں پہلے سے جانتا ہوں۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال یہاں رہنا میری مجبوری ہے۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے سیما سے بھاگ کر شادی کی ہے اور گھر والوں سے چھپ کر اسے یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے بھی ان کی غلط فہمی دور کرنے کی ذرا کوشش نہ کی۔ پہلی رات اس گھر میں بڑی عجیب و غریب اور ہولناک تھی۔ میں نے دیکھا سیما پورے گھر میں چکر لگا رہی تھی جیسے تتلی بن کر اڑ رہی ہو۔ اس کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ پھر وہ اس پیڑ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ پیڑ کے تنے کے نیچے بیٹھ کر نہ جانے کس سے باتیں کرنے لگی۔ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ ہنستی نگاہوں سے اوجھل تھی، مگر سیما کو واضح سب نظر آ رہا تھا۔ مگر مجھے تو یہاں کوئی بھی آسیب ایسا کچھ محسوس نہ ہوا۔ کیا سیما مجھے پاگل بنا رہی ہے؟ کیا یہ میرے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی پاگل بنا رہی ہے؟ بس یہی سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ تب میں اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آواز سن کر وہ اچھل پڑی، پلٹ کر مجھے دیکھا اور لال ڈیلوں سے گھورتے ہوئے بولی، تم جاؤ یہاں سے، اب میں اسی گھر میں اسی کے ساتھ رہوں گی، سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر، کیونکہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سامنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں کوئی نہیں کھڑا تھا۔ تب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ تو مجھے مارنے کو تیار تھی، مگر پھر بھی میں اتنا بزدل نہیں تھا۔ میں نے مولوی صاحب کا بتایا ہوا وہ عمل پڑھنا شروع کیا۔ ایک دم اس کا وجود جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ وہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور خود کو پاگلوں کی طرح چاروں طرف گھر کی در و دیوار پر نظریں دوڑانے لگی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں آ گئی ہے جہاں وہ ضد کر رہی تھی۔ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اب اس نئی عجیب سی منطق پر مجھے مزید طیش آ گیا۔ میں نے اس پر زور دیتے ہوئے کہا، تم نے ہی ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، یاد کرو ذرا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ پھر ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ وہ بولی، یہ سب میں نے تم سے نہیں کہا، بلکہ اس جنزادے نے کہا ہوگا، کیونکہ مجھے تو کچھ یاد نہیں رہتا وہ مجھ سے کیا کیا کہلواتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ بیچاری عجیب بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ پھر میں کچھ حیران سا ہو کر پوچھنے لگا، تمہیں اس بات کا کب پتہ چلا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہے؟ میں جانتا تھا وہ بھی خبیث یہیں کہیں بیٹھا ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ میں سیما سے اس کے ماضی کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، جب میری ماں کا انتقال ہو گیا میں خود کو بے حد اکیلا محسوس کرتی تھی۔ تب میری عمر صرف 10 سال تھی۔ میں بوڑھی عورت کے پاس چلی آتی کیونکہ ابا کام پر جاتے تھے، مگر تبھی جو ہی مغرب کا وقت ہوتا مجھے اس پیڑ کے پیچھے بیٹھا کوئی دکھائی دیتا۔ میں حیران ہوتی کہ یہ کون ہے۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا۔ پھر اس نے پہلی بار مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلایا۔ میں تو شوق میں کھیلنے لگی۔ میں حیران بھی ہوتی جب میں اس سے کسی چیز کی خواہش کرتی، وہ پلک جھپکتے ہی میری خواہش پوری کر دیتا۔ وہ یہی تو ہوتا تھا، اسی پیڑ کے نیچے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ میرا دوست بن کر چلا گیا، مگر ایک دن میں نے اسے کہا کہ وہ کون ہے، اس کا خاندان کہاں رہتا ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنزادہ ہے تو میں اس سے خوف زدہ رہنے لگی۔ پھر بوڑھی عورت نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں جنات کے اثرات ہیں۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی ہوں تو وہ آتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جنات شروع سے میرے گھر کے رہائشی ہیں۔ پھر میں نے اس گھر میں جانا ہی چھوڑ دیا، مگر میں حیران ہوتی کیونکہ اب وہ میرے سامنے بہت آسانی سے آنے لگا تھا۔ اب وہ اصرار کرتا کہ میں اسے دیکھ کر نظر انداز کیوں کرتی ہوں۔ میں اس سے شدید ڈری ہوئی تھی، جبکہ وہ تو میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، جانتی تھی اب اس سے پیچھا چھڑانا نہایت ناممکن سا لگتا ہے۔ میں نے ابا کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ ابا کو کہا کہ ابا،
میرے سامنے ایک جنزادہ خود کو ظاہر کرتا ہے جو صرف مجھے دکھائی دیتا ہے۔ میں رونے لگی کیونکہ وہ مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جب بھی آدھی رات کو وہ میرے سامنے آتا میں اسے دیکھ کر چیختی۔ رفتہ رفتہ پورے محلے کو خبر ہو گئی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ پھر کئی دن تک میں اکیلی گھر میں بند رہی۔ اس کے بعد ابا نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، کیا پتہ وہ جنزادہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ یہی سوچ کر ہم دوسرے محلے میں جا کر رہنے لگے، مگر اب ہر رات وہ میرے سامنے آتا اور مجھے کہتا کہ میں اسی گھر میں جا رہا ہوں جہاں میں بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے ساتھ تھی۔ اب جب وہ مجھے ضد کر کے یہاں لے آیا، میں حیران ہوں کہ تم مجھ سے خوف زدہ نہیں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں بیمار لڑکی ہوں اور وہ بھی آسیب کی ماری۔ مجھے اس جنزادے نے بیمار کر دیا ہے، میرا یقین کرو۔ وہ بہت تھکے ہوئے لہجے میں اپنی داستان سنا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر دلچسپی سے کہا، پہلے تو مجھے تم سے چڑ تھی، میں خار کھاتا تھا، مگر بعد میں مجھے تم پر غصہ آنے لگا۔ مگر اب یقین مانو تمہاری حالت دیکھنے کے بعد تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اسی وجہ سے تمہارا ساتھ ہمیشہ نبھانے کو تیار ہوں۔ تم فکر نہ کرو، آج کی رات ہماری ایسے ہی گزرے گی، لیکن کل ابو اس عامل بابا کو یہاں لے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے یہیں قید کر دیں، کیونکہ وہ کسی صورت تمہارا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی، میرے قریب آ کر بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ یہیں پر ہے اور اپنے آس پاس مجھے کہیں لے جائے گا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس بات کا یقین کرو، سو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ رات بڑی کٹھن اور دشوار گزاری میں کٹی۔ اگلے دن وعدے کے مطابق جوں ہی عصر کا وقت ہوا، امی ابو اور عامل بابا سمیت یہاں پہنچ گئے۔ عامل بابا نے ایک عمل کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں دکھائی دینے لگا، مگر حیرت کی بات تھی، وہ ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیما بھی اسے دیکھ سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی۔ پھر عامل نے کہا، چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس لڑکی کا پیچھا؟ اب وہ تیری نہیں رہی، وہ نکاح کر چکی ہے ایک انسان سے، لوٹ جا اپنی دنیا میں واپس، میں ورنہ تجھے ہمیشہ کے لیے اسی طرح قید کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں طاقتور جنات ہوں، مجھے کوئی قید نہیں کر سکتا۔ پھر عامل بابا نے ایک ایسا عمل کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس پیڑ میں قید ہو گیا۔ عامل کہنے لگا، ابھی تو میں نے اس طرف اسے پیڑ میں قید کیا ہے، اب اس گھر کا کوئی دروازہ کھولے گا تب ہی وہ آزاد ہوگا، سو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سارے محلے والے یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ گھر اسیبی ہے، یہاں کوئی قدم نہیں رکھتا، سو وہ کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا اور تمہاری بہو کا پیچھا بھی چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ سیما خوش دکھائی دے رہی تھی، پھر وہ واپس ہمارے گھر آ گئی۔ اب جیسے میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ سیما کی محبت میں نے خود کو بہت بدل لیا تھا۔ میں جو پہلے دکان پر بیٹھنے کے نام سے اور کام کرنے سے ہی بھاگتا تھا، کام چور تھا، اب میں سنجیدگی سے ابا کے کاروبار پر توجہ دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بہنوں کی شادی بھی کر دی۔ اب وہ ماں بننے والی تھی، میں خوش تھا۔ مولوی صاحب اپنی جمع پونجی بیچ کر عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودیہ چلے گئے۔ اچانک ایک دن آدمی نے ایسی بات کہی جسے سن کر مجھے پریشانی نے آ گھیرا۔ ایک دن امی نے مجھے کہا، تم سیما کے ماضی کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کیونکہ اب وہ حاملہ ہے، میں نہیں جانتی کہ اس کے بچے پر کوئی اثر ہو۔ امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اب تو وہ کبھی اسے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو امی نے کہا، میں جانتی ہوں میری بہو بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں، مگر میں نے سنا ہے وہ گھر آباد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ کیا مطلب وہ گھر آباد ہو گیا ہے؟ تو اس کا واضح مطلب یہی ہے، یقیناً وہ خبیث آزاد ہو گیا ہے جو سیما کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ جب میں نے یہ بات اس سے پوچھی تو سیما نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اب کبھی وہ یہاں آئے گا، کیونکہ اس نے کئی سالوں تک قید کی زندگی گزاری ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی دنیا میں لوٹ گیا ہو۔ سیما جب مطمئن تھی، میں نے اس کے چہرے پر اطمینان دیکھا، تو اب مجھے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک دن میں اسی گھر میں گیا اور یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ وہ گھر آباد تو ہوا تھا، مگر وہاں ایک مدرسہ بنا دیا گیا تھا، وہاں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ میرے دل سے ہر خدشہ مٹ گیا تھا، میں جانتا تھا اب میرے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی سیما کو۔ میں اس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتا، جتنا ممکن ہوتا اس کے لاڈ اٹھاتا، اس کی صحت کا خیال رکھتا۔ پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ کے کرم سے
ہمارے ہاں ایک صحت مند بیٹے نے جنم لیا جو کہ بڑا خوبصورت تھا۔ سیما کبھی کبھی اسے دیکھ کر نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو جاتی، لاکھ پوچھنے کی کوشش کرتا کہ اتنی خاموش کیوں ہو۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ اداس ہو کر کہتی، بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر سے میرے ساتھ وہ سب نہ ہو جائے، مگر میں ہمیشہ اسے تسلی دیتا کہ جب تمہارا شوہر تمہارے سر پہ سلامت ہے تو تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ میری محبت ہی ہے کہ میں آئندہ تمہیں رتی برابر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری یہ بات سن کر وہ مسکرا اٹھتی ہے